بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 292 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطارق کی آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ السرائر پوشیدہ باتیں۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا، ولا ناصر اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش برے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، کہ یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما هو بالہزل، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہذا تم ان کافروں کو ڈھیل دو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کو ڈھیل دو۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق کی جو آیات تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کو بیان فرمایا تھا کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ ایک ماء دافق سے، اچھلنے والے پانی سے ہوئی ہے، جو کہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے خارج ہوتا ہے۔ تو جس ذات نے انسان کو جو ہے وہ ماء دافق سے پیدا فرمایا، وہ موت کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے وہ بیان فرمائی تھی۔ آج کے سبق کی جو آیت ہے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی جو پیشی ہے اور وہاں جو انسان مجبور ہوگا، انسان جو قسم پرسی کی حالت میں ہوگا، اس کو بیان فرمایا ہے کہ جس دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو تبلی السرائر، اس وقت جو ہے وہ ساری راز کی چیزیں جو ہیں، جو سرائر ہیں، ان کی جانچ کر لی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، سارا کچا چھٹا کھل جائے گا، جو کچھ بھی اس نے کیا تھا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور نہ کوئی اس کا اپنا زور چلے گا پھر، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ کیا تھا سب وہ حاضر پائیں گے، دنیا میں جو بھی انہوں نے اعمال کیے۔ انسان کی بدحالی کا اور مجبوری کا یہ عالم ہوگا کہ پھر اس وقت نہ ان کا اس عذاب کو دفع کرنے کے لیے ان کی کوئی اپنی قوت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، زمین کی قسم کھائی ہے، اور ان کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق فرمایا، انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ قسم ہے بارش، آسمان کی جو بارش والا ہے، بارش سے بھرے ہوئے آسمان کی قسم، اس کی طرف سے جو ہے وہ زمین پر بار بار بارش کا نزول ہوتا ہے۔ بارش کا نزول ظاہر سی بات ہے آسمان ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آسمان کی قسم کھائی ہے کہ جس کی طرف سے زمین پر بار بار بارش نازل ہوتی ہے۔ والارض ذات الصدع، اور جو ہے وہ زمین کی قسم، جو پھٹنے والی زمین ہے، پھٹ جانے والی ہے، اس کی قسم، یعنی جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ کومپل نکلتی ہے، پودے نکلتے ہیں، کھیتیاں نکلتی ہیں۔
یعنی پانی برسنے کے بعد زمین جو ہے وہ اس کومپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے۔ بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقصود یہ ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں جو ہے وہ کاشت کی صلاحیت ہو، جو بنجر نہ ہو، اگنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم بھی جو ہے اس سے بھی وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو، اور جس کا دل سخت ہو، اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی گنجائش نہ ہو، تو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا فرمایا انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ سب صحیح ہے، حق ہے، حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور وہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ حق کو دبانے کے لیے، قرآن سے خود کو دور رکھنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، یا تدبیریں کر رہے ہیں۔ یعنی جو مشرکین مکہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود کو اور دوسرے لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے، قرآن سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دے رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مکہ آنے والوں کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں آپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے کو کبھی وہ شعر کہتے ہیں کہ یہ شعر کی قسم ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈالتے ہیں، ان کو ایمان سے پھیرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم کا رویہ رکھتے ہیں یا ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ساری تدبیریں جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور جس طرح یہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں اس طرح سے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، میں بھی تدبیریں کرتا ہوں۔ ان لوگوں کی تدبیریں جو وہ کر رہے ہیں خود کو اور لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے، ان کو کیسے ختم کرنا ہے یہ مجھے معلوم ہے، تو لہٰذا ان کی تدبیریں فیل ہوں گی۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں تدبیریں کرتا ہوں طرح طرح کی، تو لہٰذا ان کی جتنی تدبیریں ہیں وہ فیل ہوں گی، اور میری جو تدبیر ہے وہی غالب آ کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفار کی جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ سب تدبیریں ناکام ہوں گی، جو میں تدبیر کرتا ہوں وہی کامیاب ہوگی۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، یعنی ان کی حرکتوں سے آپ غمگین نہ ہوئیے اور نہ آپ ان کی حرکتوں سے رنجیدہ ہوئیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، کرنے دیجئے، کب تک کریں گے؟ امہلہم رویدا، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے مہلت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی کے الفاظ ہیں کہ آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، تھوڑے دنوں بعد ہم ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کر دیں گے۔ تو ہر کافر جو ہے وہ موت کے بعد عذاب تو ان پر ویسے بھی ہونا ہے، ہر کافر کو عذاب ویسے بھی ملنا ہے، موت سے پہلے بھی ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، جیسا کہ جو مشرکین مکہ تھے، قریش مکہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بدر کی صورت میں عذاب میں مبتلا کیا۔ غزوہ بدر میں جو ہے وہ ایک عذاب ہی تھا ان کے لیے، چند مسلمان تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، اور ان کا مقابلہ لشکر سے تھا، اور اس ایسے لشکر سے تھا جس لشکر کے پاس پورا ساز و سامان تھا، پورا جنگ کا جو ہے وہ ساز و سامان تھا، پورے انتظامات تھے، جبکہ جو مٹھی پر مسلمان تھے وہ نہتے تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی ساز و سامان تھا اور تھے بھی روزے کی حالت میں۔ رمضان میں یہ 17 رمضان کو یہ واقعہ ہوا تھا، تو غزوہ بدر پیش آیا تھا، تو رمضان کی حالت میں اور سخت گرمی، عرب کی سخت گرمی میں، روزے کی حالت میں مٹھی بھر مسلمان جو بالکل آلات حرب سے نہتے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ان پر غالب آئے اور انہوں نے کفار کے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو ہلاک کر دیا، اور جو بچ گئے ان کو قید کر لیا۔ تو یہ جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی صورت میں انہیں عذاب میں مبتلا کیا، تو مرنے کے بعد تو ویسے بھی ان کے لیے عذاب ہے، تو لہٰذا آپ ان کو مہلت دیجئے، مرنے سے پہلے بھی ان کو عذاب ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو ہر کافر کے لیے یہی ہے، ہر کافر جو ہے وہ عذاب میں ہی مبتلا ہوگا اور عذاب ہی اس کو ملے گا اس کے اعمال کے بدلے میں، لیکن دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ عذاب مل سکتا ہے، اور وہ غزوہ بدر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یوم تبلا تختبر وتکشف السرائر ضمائر القلوب فی العقائد والنیات، جس دن جانچ پڑتال ہوگی، تختبر و تکشف، جانچ پڑتال ہوگی اور کھولے جائیں گے السرائر، دلوں کے پوشیدہ راز، ضمائر القلوب فی العقائد والنیات، عقائد اور نیتوں کے بارے میں جو دلوں کے پوشیدہ راز ہیں وہ اس سے السرائر سے مراد ہیں، جس دن دلوں کے پوشیدہ راز کی، پوشیدہ اسرار کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ لمنکر البعث، وہ ضمیر جو ہے وہ منکر بعث کی طرف راجع ہے کہ جو منکر کا بعث کا منکر ہے اس کے لیے نہ تو کوئی زور ہوگا اپنا، نہ کوئی خود اس کا کوئی زور ہوگا، یمتنع بہا من العذاب، کہ جس کے ذریعے سے وہ عذاب سے بچ سکے، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا، یدفعہ عنہ، کہ اس عذاب کو اس سے دفع کر سکے یا جو اس کا دفاع کر سکے۔ والسماء ذات الرجع المطر لعودہ کل حین، اور قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، المطری یعنی یہ جو ہے وہ ذات الرجع کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے، مطر کو رجع کیوں کہا ہے، یعنی جو بارش ہے اس کو الرجع کیوں کہا ہے، لعودہ کل حین، اس لیے کہ وہ بار بار رجوع کرتی ہے، بار بار آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو الرجع کے لفظ سے تعبیر کیا۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھٹنے والی یا پھٹ جانے والی زمین کی، شگاف والی زمین کی۔ الشق عن النبات، یعنی وہ شگاف جو نباتات کے نکلنے سے ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہے۔ انہ ای القرآن لقول فصل، ای القرآن نکال کر مصنف نے یہ بات بتا دی کہ یہ ہو ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف راجع ہوتی ہے کہ بے شک یہ قرآن فیصلہ کرنے والا کلام ہے، ایک قول فیصل ہے، یفصل بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وما هو بالہزل باللعب والباطل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی کوئی لہو لعب اور باطل چیز نہیں ہے۔ انہم ای الکفار یکیدون کیدا، بے شک وہ ہم ضمیر جو ہے وہ کفار کی طرف راجع ہے کہ کفار جو ہیں وہ ایک چالیں چل رہے ہیں، یعملون المکائد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، أَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ان کو ڈیل دے رہا ہوں، ان کو جو ہے مہلت دے کر میں ان کے ساتھ چال چل رہا ہوں، من حیث لا یعلمون، اس طریقے پر کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیل ان کو مل رہی ہے یہ بھی ایک تدبیر ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، فَمَهِّل یا محمد، آپ بھی ان کو مہلت دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الکافرین، کن کو؟ کافروں کو چھوڑ دیجئے، امہلہم، میں بھی ان کو جو ہے وہ کچھ امہلہم رویدہ، ان کو کچھ وقت مہلت دے دیجئے۔ پہلا فمہل کا معنی ہے ان کو چھوڑ دیجئے، اور دوسرا بھی اسی معنی میں ہے امہلہم، یعنی ان کو کچھ مہلت دے دیجئے۔ تاکید حسنہ مخالفت اللفظ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو امہلہم ہے یہ تاکید ہے، لفظی مخالفت نے اس میں حسن پیدا کر دیا ہے، مخالفت لفظ کی وجہ سے اس میں حسن پیدا ہو گیا ہے۔
ای انذرہم، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ مہلت دے دیجئے، ان کو جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیجئے۔ رویدہ قلیلہ، رویدہ قلیلہ کے معنی میں کچھ وقت کے لیے ان کو مہلت دے دیجئے۔ وہو مصدر مؤکد لمعنی العامل، مصنف فرماتے ہیں کہ رویدہ جو ہے یہ معنی عامل کے لیے مؤکد ہے، اور رویدہ یہ رودن او اروادن علی الترخیم، یہ جو رویدہ ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ رودن یا جو ہے وہ حذف زوائد کے ساتھ اروادن کا جو ہے یہ مصغر ہے، مصغر رودن او اروادن علی الترخیم، یہ جو ہے وہ حذف زوائد کے ساتھ رود یا ارواد کا جو ہے وہ مصغر ہے۔ وقد اخذهم اللہ تعالی ببدر ونسخ الامحال بآیت السیف ای الامر بالقتال والجہاد۔ آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شک بدر میں پکڑ لیا۔ اخذهم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں پکڑ لیا۔ ونسخ الامحال بآیت السیف، اور مہلت جو ہے ونسخ الامحال، مہلت جو ہے یہ آیت السیف کے ساتھ منسوخ ہو گئی۔ ای الامر بالقتال والجہاد، یعنی قتال اور جہاد کا جو حکم آیا تو اس کے ساتھ یہ امحال یعنی مہلت جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔